السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جو بات مجھے پچھلے جانے کتنے ہی دنوں سے پریشان کر رہی تھی، میں اس کی حقیقت جاننا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرا شوہر اتنی آسانی سے مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ آخر اس بنگلے میں ایسا کون سا راز چھپا ہوا تھا؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میرا شوہر جب بھی اپنے کام سے واپس آتا تھا تو گھر کے پیچھے بنے ہوئے ایک کمرے میں چلا جاتا۔ جیسے ہی رات ہوتی اور میں سو جاتی، وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکل کر وہاں چلا جاتا تھا، جبکہ دن میں اس کمرے پر تالا پڑا رہتا تھا اور میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ اس کی چابی گم ہو گئی ہے اور کوئی بھی اس کمرے کو نہ کھولے، وہاں پر اس کا کوئی پرانا سامان پڑا ہے۔ لیکن ایک دن مجھے تجسس ہوا تھا، اسی لیے میں اٹھ بیٹھی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس کمرے کی طرف چلا گیا اور اس نے ایک چابی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر وہ اس کمرے میں موجود رہا تھا۔ میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی اور تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا تھا، اور اس دن کے بعد سے روزانہ ایسا ہونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ایک دو بار میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتایا، اور اس بات پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں چپ ہو گئی تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ بھی آس پاس ہوتا دکھائی دے رہا تھا وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ آخر اس بنگلے کے اندر ایسا کون سا راز تھا جو میرے شوہر مجھ سے چھپا رہے تھے؟ اپنے گھر کے کمرے کا راز تو میں جاننے میں ناکام رہی تھی، لیکن اس راز کو میں جاننا چاہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے چپ کر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ راز جاننے کی کوششوں میں ہوں، بلکہ اس کے سامنے یہی ظاہر کرتی تھی کہ مجھے ان ساری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ایک دن رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل کر اس جگہ جانے کے بارے میں سوچا جہاں پر روزانہ ہی میں اس کے ساتھ جاتی تھی، اور وہ خود مجھے باہر چھوڑ کر اندر چلا جاتا تھا۔ اس رات میں چھپ کر اس بنگلے میں پہنچی تھی۔ پچھلے راستے سے میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس دن بھی میرا شوہر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنا کام چھوڑ کر بنگلے کے اندر چلا گیا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے پیچھے بنگلے میں داخل ہوئی تھی تو وہاں پر اندھیرے کا راز تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو ایک کمرے سے مجھے لال رنگ کی روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس کی آواز کو میں صاف پہچان سکتی تھی، اسی لیے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اسی کمرے میں موجود ہے۔ خاموشی سے جیسے ہی اس کمرے تک پہنچی اور دروازہ جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا وہاں سے جھانک کر جب اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کمرے میں تو میرا شوہر اور اس کے ساتھ ہی بیگم صاحبہ۔ میرا نام سکینہ ہے اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ میں گاؤں کی رہنے والی ایک سادہ سی عورت تھی، نہ تو کبھی شہر گئی تھی اور نہ ہی کبھی شہر کی زندگی میں نے دیکھی۔ گاؤں میں ہی پیدا ہوئی تھی اور یہیں پر پلی بڑھی تھی۔ یہیں کے سرکاری اسکول سے تھوڑی بہت جماعتیں پڑھ لی تھی۔ لکھنا پڑھنا آتا تھا، اسے زیادہ نہ تو پڑھنے کا شوق تھا اور نہ ہی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اماں نے گھر بٹھا لیا، سلائی کڑھائی سکھا دی تھی، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ لڑکی کے لیے پڑھائی سے زیادہ ضروری یہی کام ہوتے ہیں، کیونکہ آگے اس نے گھرداری ہی سنبھالنی ہوتی ہے۔ میری اماں بہت ہی سلیقے مند تھی، سبھی لوگ ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ گھر کو بہت صاف ستھرا رکھتی تھی، اور اس کے ساتھ میری امی کے ہاتھ میں بہت ہنر بھی تھا۔ ہر قسم کے کپڑے وہ گھر میں تیار کر لیتی تھی، اسی لیے تو محلے کی عورتوں کا ہمارے گھر میں رش لگا رہتا تھا۔ بہت سی عورتوں نے اپنی بیٹیوں کو اماں کے پاس سلائی سیکھنے اور کڑھائی وغیرہ سیکھنے کے لیے بھی لگایا ہوا تھا۔ روزانہ ہی کافی ساری لڑکیاں ہمارے گھر سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔
میں بھی پہلے تو ان کے ساتھ مل کر اماں سے سیکھتی تھی، اور اب جب کہ میں نے سارا کچھ سیکھ لیا تھا تو اماں کے ساتھ مل کر ہی انہیں سکھانے لگی تھی۔ اماں کے ساتھ مل کر میں یہ سارے کام بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور 3 بھائی تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی اور اس سے چھوٹے میرے 3 بھائی تھے۔ میرے ابا کا لکڑی کا کاروبار تھا۔ وہ گاؤں سے لکڑی لے کر جاتے تھے اور شہر میں لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ بڑے بڑے گھروں میں اور بنگلوں میں لکڑی کا کام جو بھی ہوتا تھا، اس کو کرنے کے لیے سبھی لوگ میرے ابا سے لکڑی خریدتے تھے، اور اس طرح سے ابا کے بہت جاننے والے بھی تھے جو کہ شہر میں تھے اور یہ سارے کام کرتے تھے۔ ابا کا کاروبار اچھا چلتا تھا، اسی لیے گھر میں کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں آئی تھی، اور میری اماں ویسے بھی پیسوں کو بہت احتیاط سے اور اچھے طریقے سے استعمال کرتی تھی، ایک طریقے سے لے کر چلتی تھی، اسی لیے کبھی بھی گھر میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اور میرے ابا بھی اس بات کی بہت تعریف کرتے تھے کہ میری اماں نے ان کے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، جبکہ میرے ابا اپنے رشتہ داروں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن میرے ابا کا نہ تو ان کے گھر زیادہ آنا جانا تھا اور نہ ہی ابا ان کا آنا جانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ جب میں بڑی ہو گئی اور میری شادی کی عمر ہوئی تو میرے ابا کے رشتہ داروں میں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ بہت پیار اور محبت سے میرا رشتہ لے کر آئے تھے، لیکن ابا کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی تھی انہوں نے فوراً انکار کر دی۔ اماں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے ابا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں میں اپنے کسی بچے کی شادی نہیں کریں گے۔ میری اماں اکثر ان سے کہا کرتی تھی کہ وہ پرانی باتوں کو بھول جائیں اور اب نئی زندگی کا آغاز کریں، نئے سرے سے رشتوں کو جوڑنا شروع کریں، مگر ابا تھے کہ وہ اس بات پر راضی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جانے ایسا کون سا راز تھا ماضی میں جو دفن تھا، جس کی وجہ سے میرے ابا اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئے تھے۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات تھی، لیکن کبھی بھی اماں نے اس کا ہم سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک 2 مرتبہ تو میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ آج کے بعد میں اس بات کا ذکر کبھی نہ کروں۔ جو بیت چکا ہے اسے بیت جانے دو اور اپنی آنے والی زندگی پر اور اپنے کاموں پر دھیان دیا کرو۔ اس کے بعد میری کبھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ میں اماں سے ایسا کوئی بھی سوال کرتی۔ ایک دن اسی طرح سے ابو اپنے کسی کام سے واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ تھا جو لا کر انہوں نے مجھے تھما دیا۔ ہمیشہ سے یہ ابا کی عادت تھی، جب بھی وہ باہر سے ہو کر آتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی لے کر آتے تو مجھے دیا کرتے تھے۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں بانٹتی تھی اور اماں ابا کو بھی میں ہی ڈال کر دیتی۔ اس دن بھی انہوں نے مٹھائی لا کر مجھے دی تھی، جسے لے کر میں کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی حیران تھی، لیکن پھر یہی سوچا کہ ابا کو اپنے کسی کام میں اچھا خاصا منافع ہوا ہوگا، اسی لیے وہ ہمارے لیے مٹھائی لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، جب کبھی ابا کو اپنے کام میں اچھا خاصا منافع ہوتا تو وہ ہمارے لیے مٹھائی یا پھر میٹھے میں کوئی اور چیز کھانے کے لیے لے آتے تھے، یا پھر بازار سے کوئی اور اچھی چیز ہمارے لیے لے آتے تھے۔ میں نے مٹھائی برتن میں نکالی تھی اور اماں ابا کو دینے کے لیے جیسے ہی باہر کی طرف نکلی، اور ابھی میں ان تک پہنچی بھی نہیں تھی جب ابا کی اور اماں کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ میرے ابا اماں سے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہی میں تو حیران رہ گئی، جانے ابا نے میرا رشتہ کس کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اماں نے پوچھا تو انہوں نے تسلی دینے والے انداز میں بتایا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے جس جگہ میرا رشتہ طے کیا ہے وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، گھر بھی اچھا ہے، شہر میں ان کا اپنا گھر ہے اور میرے ابا کے ایک پرانے جانے والے ہیں۔ ایسے میں اس جگہ بہت خوش رہوں گی اور ویسے بھی شادی کر کے شہر چلی جاؤں گی۔
وہاں پر اچھی زندگی گزاروں گی۔ اس گاؤں میں کیا رکھا تھا، زندگی تو شہر کی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اب ایسے میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوتا بھی تو ابا کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابا نے اماں کو اس رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا تھا اس کا نام خالد تھا۔ خالد میری ہی طرح زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کی پکی نوکری تھی۔ وہ ایک بنگلے پر چوکیداری کرتا تھا اور ابا نے بتایا تھا کہ وہ اس کام سے اچھے پیسے کما لیتا ہے۔ گھر بھی ان کا اپنا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، اور ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ایسے میں وہاں پر اچھی زندگی گزاروں گی۔ وہ ابا کے ایک پرانے دوست کا بیٹا تھا۔ ابا کی کچھ دن پہلے ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب اس نے بتایا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اکیلا رہتا ہے اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ سنتے ہی ابا نے فوراً سے سوچ لیا تھا اور اس سے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ اسی لیے تو وہ گھر مٹھائی لے کر آئے تھے۔ اماں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ ابا نے میرے لیے جو بھی فیصلہ لیا ہے سوچ سمجھ کر لیا ہے اور لڑکا اچھا ہے۔ ایسے میں وہاں پر خوش رہوں گی۔ اماں ابا کی بات مانتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی اور میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میرے ابا زیادہ لمبی چوڑی تاریخ رکھنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اگلے ہی مہینے کی 15 تاریخ طے کر دی تھی اور اپنے دوست کے بیٹے کو چند لوگوں کے ساتھ بارات لانے کا کہہ دیا تھا۔ کچھ میرے ابا نے اپنے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ اس لیے بھی طے کیا تھا کیونکہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں میرے ابا کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوست ہونے کے ناطے میرے ابا کو اپنے دوست کے بیٹے کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اس کا گھر بسانے کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی یعنی کہ میرا رشتہ ہی اس کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی ابا کا کہنا تھا کہ ابا اسے بچپن سے ہی جانتے ہیں، وہ بہت ہی شریف اور اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کی دیر تھی۔ اماں نے تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے بہت کچھ میرے لیے جمع کر کے رکھا تھا، نہ صرف میرے لیے بلکہ میری چھوٹی بہن کے لیے بھی۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں جمع کی ہوئی تھیں اور پھر شادی ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر شہر آ گئی۔ شہر کی زندگی میرے لیے بالکل نئی تھی۔ آج سے پہلے میں شہر آتی تھی لیکن صرف ابا کے ساتھ، وہ بھی کچھ خریداری کرنی ہوتی تھی تبھی ابا ہمیں ساتھ لاتے تھے، وہ بھی بہت کم لاتے تھے۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ خود ہی ضرورت کی ساری چیزیں ہمارے لیے لے جاتے تھے۔ کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، اسی لیے میں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی اور گھر کے اندر ہی رہتی۔ میرا شوہر دن میں تو گھر پر ہی موجود ہوتا تھا، کبھی کبھار مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاتا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ دن میں سویا رہتا تھا کیونکہ رات کو اس نے اپنے کام پر جانا ہوتا تھا۔ وہ ایک بنگلے پر چوکیداری کرتا تھا، اسی لیے اس کی رات کی ڈیوٹی تھی اور وہ دن کو سو کر اپنی نیند پوری کرتا تھا اور رات ہوتے ہی اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ دن کو چوکیداری کرتا تھا اور رات کو وہ گھر پہ ہوتا تھا۔ جس دن وہ رات کو گھر پر ہوتا اس دن ہمیشہ ہی ایسا ہوتا کہ آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا۔ ہمارے گھر کے پیچھے والے حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس پر تالا لگا رہتا تھا۔ جب سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی میں نے کبھی بھی اس کمرے کو کھلا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی پرانا سامان پڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کمرے کو تالا لگا ہوا ہے۔ اس کی چابی اس کی ماں نے کہیں رکھی تھی اور اس کی ماں کے انتقال کے بعد نہ کبھی اس نے اس چابی کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی اسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ کمرہ اسی طرح سے بند ہے، نہ ہی اس میں کوئی ضرورت کی چیز ہے، اسی لیے اسے کھولنے کی بھی اس نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی کہ شاید ایسا ہی ہو، لیکن جو بات میں نے دیکھی تھی وہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر رات کو خاموشی سے کمرے سے نکلتا تھا اور باہر جا کر کسی چابی سے اسی کمرے کا تالا کھول کر اندر چلا جاتا
اور پھر 2-3 گھنٹے وہیں پر گزارنے کے بعد کمرے میں واپس آتا۔ میں جاگ رہی ہوتی تھی اور مجھے سب کچھ معلوم تھا، جبکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس کمرے کی چابی میرے شوہر کے پاس ہی تھی اور وہ رات کو وہاں جاتا بھی تھا۔ آخر ایسا وہاں پر کیا تھا جو وہاں پر رات کے اندھیرے میں جا کر وہ 2-3 گھنٹے وہیں پر گزارتا تھا، اور اس نے یہ بات مجھ سے بھی چھپائی تھی۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی اور میرے دل میں شک سا پیدا ہوا۔ اسی لیے جب وہ اپنے کام پر چلا گیا تو ایک دن میں نے اس دروازے کو کھولنے کی بہت کوشش کی۔ گھر میں جتنی بھی چابیاں موجود تھیں میں نے ساری لگا کر دیکھ لی تاکہ اسے کھول کر دیکھ سکوں کہ آخر اس کے اندر کیا موجود ہے، مگر میں اس کمرے کے تالے کو کھولنے میں ناکام رہی تھی۔ کوشش کے بعد بھی میں اسے کھول نہیں پائی تھی۔ کھڑکی سے بھی میں نے جھانک کر دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اندر اتنا اندھیرا تھا کہ میں کچھ بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ کچھ دن اور اسی طرح سے گزرے تھے، جبکہ میرا شوہر ایسا ہی کرتا تھا۔ جب بھی اسے ایسا لگتا کہ میں گہری نیند سو گئی ہوں تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کمرے میں چلا جاتا تھا، اور جب کبھی اس کی رات کو ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ دن میں مجھے کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیتا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے گھر سے باہر بھیج کر یقیناً وہ اس کمرے کو کھولتا تھا، لیکن آخر وہ اس کمرے میں کیا کرتا تھا، یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے اس گھر میں رخصت ہو کر آئے ہوئے 2 مہینے گزرنے والے تھے، لیکن یہ راز میں ابھی تک نہیں جان پائی تھی۔ باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ اس نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اس کمرے پر تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی چابی اس کی ماں نے رکھی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، اور وہاں پر کباڑ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ضرورت کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو لینے کے لیے اسے کھولنے کی ضرورت محسوس کی جائے۔ وہ بند ہے تو اسے بند ہی رہنے دیا جائے۔ بہت مرتبہ میں نے یہ بھی کہا کہ اس تالے کو توڑ دیتے ہیں، کمرے کی صفائی ہو جائے گی تو ہم ضرورت کا کوئی سامان وہاں رکھ لیں گے۔ یہ بات سنتے ہی میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے بڑے گھر میں جہاں چاہوں اپنا سامان رکھ سکتی ہوں، ایسے میں اس کمرے کو کھولنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر اس کی ماں کا پرانا سامان ہے، اسی لیے آج تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ میں یہ بات کبھی نہ کہوں اور نہ ہی کبھی اس کمرے کے تالے کو توڑنے کی کوشش کروں۔ اس کا غصے والا رویہ دیکھ کر تو میں ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کے سامنے یہ ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ اس کمرے کو کھولا جائے، لیکن اندر ہی اندر ایک تجسس تھا کہ ایسا کیا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ کوئی بڑی بات تھی، میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے جانا جائے۔ شوہر کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا اور کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے میرے پاس چابی نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح سے سارا دن سونے کے بعد جب میرا شوہر شام کو اٹھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے کام پر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے مجھے کہا کہ جس بنگلے پر وہ کام کرتا ہے، جیسے ہی رات کے 10 بجیں گے مجھے خاموشی سے اس بنگلے پر آنا ہے، اسے مجھ سے کوئی ضروری کام ہے۔ وہ بنگلہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے میرے شوہر نے رات کے اس وقت مجھے وہاں بلا لیا۔ پہلے تو میں جانے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن پھر کیونکہ میرے شوہر نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں 10 بجنے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی رات کے 10 بجے تھے میں نے اپنی چادر لی تھی، گھر کو تالا لگایا تھا اور بنگلے کی طرف چل پڑی تھی جہاں پر میرا شوہر چوکیداری کرتا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی، اپنی جگہ کھڑا کر کے وہ مجھ سے یہ کہتا کہ تم میری جگہ ڈیوٹی کرو اور مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹتا اور اپنے منہ پر ماسک چڑھا کر بنگلے کے اندر چلا جاتا۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا
وہ اکثر مجھے رات کو بنگلے پر بلا لیتا اور اپنی جگہ مجھے کھڑا کر کے بنگلے کے اندر چلا جاتا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ جب سے میرے شوہر نے یہ سب کرنا شروع کیا تھا، تب سے یہ ہمارے گھر کے حالات کافی بدل گئے تھے، جبکہ میرے شوہر کی تو اتنی تنخواہ تھی نہیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ جس طرح سے وہ نقاب پہن کر اور اپنے آپ کو چھپا کر بنگلے کے اندر چلا جاتا تھا اور مجھے اپنی جگہ کھڑا کر دیتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بنگلے میں چوری کرتا تھا؟ اسی لیے تو اس کے پاس پیسے تھے، اور وہ بھی اتنے سارے۔ اتنی تو اس کی تنخواہ بھی نہ تھی۔ اور کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں جو کمرہ بند تھا، جس کو تالا لگا ہوا تھا، وہ چوری کر کے جو بھی سامان لاتا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس سامان کو اسی کمرے میں رکھتا ہو، اسی لیے تو وہ کسی کو بھی وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ یہ بات جیسے ہی میرے دماغ میں آئی تھی تو مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا۔ میں گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی، اسی لیے ایسی چیزوں کو بہت غلط سمجھتی تھی۔ میرے ابا نے ہمیشہ محنت کر کے ہمیں کھلایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کوئی بھی ایسا کام کرے جو کہ ٹھیک نہ ہو اور کسی بھی غلط طریقے سے پیسے کمائے۔ میں اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ جب بھی مجھے بنگلے پر اپنی جگہ ڈیوٹی کرنے کے لیے بلاتا تھا، مجھے وہاں کھڑا کر کے وہ خود بنگلے کے اندر چلا جاتا، اور 2-3 گھنٹے بعد ہی وہ واپس آ کر مجھے گھر بھیج دیتا تھا۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں جب اس سے پوچھتی تھی تو وہ یہ کہتا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں، جتنا وہ مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے میں وہی کروں، اور اس سے زیادہ سوال جواب نہ کروں۔ وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب بنگلے کے اندر سے ہو کر آتا تھا تو میں غور سے اس کا جائزہ لیتی، تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی ایک چھوٹی سی شیشی موجود ہوتی تھی۔ اب تو مجھے پکا اپنے شوہر پر شک ہونے لگا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کرتا تھا جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں اسے ایسا کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے کوئی بھی بات کرتی تھی یا اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ مجھے وہیں روک دیتا تھا اور میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ اسے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز کو جان کر رہوں گی۔ جیسے ہی میرے پاس کوئی ثبوت ہوگا تبھی میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، اور تبھی اس سے سب کچھ پوچھوں گی، کیونکہ ایسے کچھ بھی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ ایک دن اسی طرح سے اس نے مجھے بنگلے پر بلایا تھا۔ میں جیسے ہی بنگلے پر گئی تھی تو اس نے مجھے اپنی جگہ ڈیوٹی کرنے کا کہا اور خود ویسا ہی حلیہ بنا کر بنگلے کے اندر چلا گیا۔ مجھے بہت تجسس تھا، اور ویسے بھی میں اس راز کو اب جاننا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے میں نے بھی اپنے شوہر کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا شوہر تو اپنی بیگم صاحبہ کے کہنے پر روز رات کو ان کی بیٹی کے کمرے میں جاتا تھا اور پھر 2-3 گھنٹے بعد ہی وہاں سے واپس آتا، جبکہ بیگم صاحبہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ آخر وہ اس کمرے میں کیا کرتے تھے، یہ بات میں ابھی تک نہیں جان پائی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے بیگم صاحبہ میرے شوہر سے کچھ ایسا کروا رہی تھی جو ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بنگلے میں اکیلی رہتی تھی، ایسا مجھے لگتا تھا۔ لیکن اس رات جب میں نے دیکھا تو اس کمرے میں، جس کمرے میں انہوں نے میرے شوہر کو جانے کا کہا تھا، خود بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی موجود تھی جو کہ بہت ہی کم عمر تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ یقیناً وہ بیگم صاحبہ کی بیٹی ہی ہوگی، لیکن انہوں نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو کیا یہ واقعی ان کی بیٹی تھی یا پھر کوئی اور لڑکی تھی جسے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور کس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا، اور میرے شوہر سے وہ کیا کرواتی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ اسی لیے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں مزید کسی چیز کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس دن میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ آج مجھے بنگلے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور آج میرے پاس اچھا موقع تھا کہ میں اس جگہ جا کر اس حقیقت پر سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے جانے کی تیاری کی تھی، اور اس رات خاموشی سے میں اسی بنگلے پر پہنچ گئی تھی جہاں پر میرا شوہر چوکیداری کرتا تھا۔ میں جیسے ہی رات کے اندھیرے میں اس بنگلے کے اندر داخل ہوئی تھی، میرا شوہر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج بھی اپنا کام چھوڑ کر بنگلے کے اندر گیا ہوا تھا۔ خاموشی سے ایک دوسرے دروازے سے بنگلے کے اندر گئی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ میرا شوہر اور بنگلے کی بیگم صاحبہ مل کر آخر کون سا راز چھپا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اور پھر چھپتے چھپاتے آخر کار میں اس کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ جب میں نے اس کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کمرے میں بیگم صاحبہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ایک بستر پر 17-18 سال کی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اور میرا شوہر اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ کر جانے کون سا عمل کرنے میں مصروف تھا۔ ارد گرد موم بتیاں لگائی گئی تھیں اور پورے کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، اور اس روشنی میں میرا شوہر زمین پر بیٹھا کوئی عمل کرنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح سے عمل کرتا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اس کا عمل مکمل ہوا تھا، موم بتیاں بجھا دی گئی تھیں، اور اس کے بعد اس نے ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی شیشی بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں دی تھی اور اسے کچھ سمجھانے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا تھا اور الماری میں سے ڈھیروں پیسے نکال کر میرے شوہر کو دیے۔ میرا شوہر وہ پیسے لینے سے انکار کرتا رہا، لیکن بیگم صاحبہ نے وہ پیسے اسے دے دیے تھے۔ اسے لے کر وہ واپس آ گیا تھا اور اپنی ڈیوٹی کرنے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں گھر واپس آ گئی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا۔ اس سے میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے مجھے یہ راز نہ بتایا تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو کوئی اس قسم کا خطرناک عمل کرتا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میرے شوہر نے اس لڑکی پر کوئی عمل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس سے جانے کب سے گہری نیند سو رہی تھی؟ جب میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں اس کی آدھی حقیقت جان چکی ہوں، اسی لیے اس نے مجھے پوری سچائی بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، اور جو پیسے بیگم صاحبہ اسے دیتی ہیں، یہ پیسے وہ سارے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، بلکہ ان پیسوں کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ غریب لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور بہت کم پیسے وہ اپنے اوپر اور میرے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ کام وہ کسی لالچ کے تحت نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ لڑکی جو اس کمرے میں موجود ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیگم صاحبہ کی بیٹی ہے، اور وہ پچھلے 2 سال سے اسی طرح بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ پہلے وہ لوگ کسی اور جگہ رہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے شوہر اس وقت زندہ تھے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر دشمنوں کی ایسی نظر لگی تھی کہ ان کا گھر تہس نہس ہو گیا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے شوہر کا انتقال اس طرح سے ہوا تھا کہ کسی نے انہیں جان سے مار دیا تھا۔ ان کی اپنے ہی ان کی جان کے دشمن تھے، اور ان کی دولت ان سے چھیننا چاہتے تھے، اسی لیے ان کے شوہر کو جان سے مار دیا تھا، اور اب اس کی بیٹی کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ان کی بیٹی کے اوپر ایک ایسا جادو کروایا تھا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی نیند سے نہ جاگے اور اس طرح سے موت کی وادیوں میں چلی جائے۔ بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو تو نہیں بچا پائی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو اس طرح سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کر اس شہر سے دور آ کر یہاں بس گئی تھی، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے یہی کہا تھا کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ ان کی بیٹی کی جان چھوڑ دیں۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا،
اور یہاں پر انہوں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے، صرف اس لیے کہ کوئی ان کی بیٹی کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرے شوہر ان کے گھر چوکیداری کرتا تھا اور ایک دن اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ بیگم صاحبہ کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ پچھلے 1 سال سے اسی طرح سے بستر پر پڑی ہوئی ہے، اور بیگم صاحبہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی تھی۔ جب میرے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بیگم صاحبہ کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا۔ میرے شوہر کے پاس ایک خاص علم تھا جو کہ اس نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے حاصل کیا تھا۔ وہ خاص جڑی بوٹیوں سے ایک دوا تیار کرتا تھا جو کہ اس قسم کے جادو کو ختم کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک عمل سیکھا ہوا تھا جو کسی بھی خطرناک جادو کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تھی تو اس نے بیگم صاحبہ سے یہ کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو ٹھیک کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے، اور اسی دن سے وہ بیگم صاحبہ کی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ گھر میں جو کمرہ بند رہتا ہے وہاں پر وہی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جن سے وہ دوا تیار کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اب ان کی بیٹی کافی حد تک پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ اب وہ ہوش میں آ گئی ہے اور اب وہ بات چیت بھی کرتی ہے، لیکن ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، اسی لیے اسے کچھ وقت تک اور یہ عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ مجھے اپنی جگہ کھڑا کر کے بنگلے میں جاتا تھا اور وہاں جا کر یہ عمل کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں بیگم صاحبہ اسے پیسے دیتی تھی جو وہ لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن بیگم صاحبہ زبردستی اسے وہ پیسے دے دیتی تھی، اور میرا شوہر ان پیسوں سے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور میں جو اسے برا سمجھ رہی تھی۔ حقیقت کھلنے پر میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو غلط سمجھا تھا۔ وہ یہ بات مجھے پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن میرے شوہر نے یہی کہا تھا کہ یہ عمل بہت خاص ہے، اور اس کے باپ نے، اس کے دادا نے اسے یہی کہا تھا کہ جتنے کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی لیے وہ مجھے یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، وہ مجھے ان ساری چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میں آدھی سچائی جان چکی تھی اسی لیے اس نے مجھے پوری سچائی بتا دی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ مالکن کی بیٹی بہت جلدی صحتیاب ہو جائے گی۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر ایک نیک اور اچھا کام کر رہا تھا، انسانیت کی خدمت کر رہا تھا، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دوا بنانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی، اور جہاں کہیں بھی اسے جانا ہوتا تھا میں اس کی مدد کرتی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد بیگم صاحبہ کی بیٹی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی، اور بیگم صاحبہ اس بات سے بہت خوش ہوئی تھی، اسی لیے اس نے انعام کے طور پر ایک بہت بڑی رقم مجھے اور میرے شوہر کو دی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ رقم بھی لوگوں کی خدمت کے لیے ہی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہی تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ وسیلے انسانوں کو ہی بناتا ہے۔ ہمیں بھی شاید لوگوں کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا گیا تھا، اور ہم لوگ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔